السلام علیکم۔ ایک خبر جس نے سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر ہلچل مچا رکھی ہے، گدھے کے گوشت کی فروخت۔ یہ سن کر ہی دل گھبرا جاتا ہے، معلوم نہیں یہ خبر درست بھی ہے یا نہیں، اور اگر سچ ہے تو ذمہ دار کون ہے، اور ہم عوام اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے سے مختلف شہروں سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ بعض ریسٹورنٹ اور گوشت فروشوں پر گدھے کا گوشت فروخت کرنے کا شبہ۔ لاہور، فیصل آباد، کراچی اور اب اسلام آباد کئی جگہوں پر کارروائیاں بھی ہوئیں۔ گوشت کے نمونے لیبارٹری بھیجے گئے اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق پولیس نے گدھوں کی کھالیں، باقیات اور بڑی مقدار میں گوشت بھی برآمد کیا۔ عام آدمی کے لیے گدھے کے گوشت کو پہچاننا آسان نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ جعلساز اٹھاتے ہیں۔ اس گوشت کو مختلف ریسٹورنٹ، ہوٹلوں میں خوب سارے مسالے لگا کے اور اس کو روسٹ کر کے اور کھلا دیا جاتا ہے، جس سے کہ عام آدمی کو ظاہر ہے کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ یہ بغیر لیبارٹری کے ٹیسٹ کے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ تو گدھے کی کافی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس سے بہت پہلے سے مردہ مرغیوں کا کاروبار جو ہے وہ بھی بڑا عروج پر رہا ہے، اور کچھ دن خبریں آتی ہیں، کچھ دن ہنگامہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی ہے، اور اسی طرح سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں گدھے کا گوشت بیچنا غیر قانونی ہے، حالانکہ مردہ مرغیوں کا بھی غیر قانونی ہی ہے۔ ایسا کرنے کو پر جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے، دکان بھی بند کی جا سکتی ہے، اور ریسٹورنٹ وغیرہ کو بھی لاک کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے علاقوں میں آگاہی پیدا کریں اور بہتر جگہوں سے جا کر گوشت خریدیں، لائسنس یافتہ اور اچھی دکانوں سے، جو اچھے علاقوں میں ہوں دکانیں جن کے بارے میں آپ کو نہ ہو شبہ اس طرح کا، وہاں سے خریدیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کس قدر مشکل ہے یہ ایسے لائسنس یافتہ یا مہنگی دکانوں سے یا وہاں سے ایسی چیزیں خریدنا، اس لیے کہ ہمارے ہاں نہ تعلیم ہے، نہ شعور ہے، اور نہ ہی پیسہ ہے۔ اس مہنگائی نے ایسا کر دیا ہے کہ لوگ اس بات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ فلاں جگہ یہ چیز سستی مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے سستی۔ مردہ مرغیوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ کہاں چکن برگر اور زنگر برگر اور چکن کا سالن اور یہ سب چیزیں جہاں سستی مل رہی ہوتی ہیں، وہیں پر لوگوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو تو معلوم نہیں بھی ہوتا، اور اگر معلوم انہیں کوئی بتائے تو وہ یقین بھی نہیں کرتے، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں کچی آبادیاں جو ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو کلیجی کے ٹھیلے اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ اتنی وافر مقدار میں بک رہی ہوتی ہیں، اور لوگ بہت مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس مہنگائی میں جو چیز ان کو ذائقہ دے رہی ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بیماریاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف گدھے کا گوشت یا مردہ مرغیاں بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی صحت، اخلاقیات اور اعتماد کا بھی معاملہ ہے۔ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہماری صحت کے ساتھ نہ کھیلے۔ گدھے کا گوشت ہو یا مردہ مرغیوں کا گوشت، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ گوشت بیکٹیریا اور خطرناک وائرسز کا گڑھ بھی بن سکتا ہے، جو کئی بیماریوں کا باعث ہے۔ ہمارے یہاں پہلے ہی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور سے کم پڑھے لکھے اور مزدور پیشہ لوگ ہیں، وہ تو اس طرح کی بیماریاں بہت ہی ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اس معاملے کے ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف کہ گدھے کا گوشت اسلامی شریعت کے مطابق حلال ہے یا حرام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4219، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، گھریلو پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، یعنی واضح کر دیا کہ پالتو گدھے کا گوشت منع ہے۔ بعض فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ جو وحشی گدھا جو جنگلوں میں ہو، اس کو شکار کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ حلال ہے، لیکن جو آپ نے اپنے کام کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اس کا ایک بڑا مثبت پہلو ہے کہ اگر اس طرح گدھے کا یا جو سواری کے لیے استعمال کیے گئے جانور ہوتے ہیں، جو آپ کے مال بردار کاموں کے لیے جانور ہوتے ہیں، اگر ان کو اس طرح سے کھانے شروع کر دیں تو یہ باقی کام بہت مشکل ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ
کہ یہ غیر قانونی ہے، بلکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور اس میں حرام کی کمائی بھی ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو سوچئے جو لوگ گوشت پہ دھوکہ دہی اور خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہم سب کو خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز سیکھیے اور سکھائیے، اپنے ایمان اور صحت کا تحفظ کیجیے۔ سستے اور مشکوک ریسٹورنٹ دکانوں سے دور رہیے، تھوڑا کھائیے، صحت بخش اور حلال خوراک کا انتخاب کیجیے۔ یہ تو تھے چند ایک اہم حقائق۔ اب میں آپ کو اپنی رائے دینا چاہ رہی ہوں اس معاملے میں۔ گدھے کا گوشت غیر قانونی اور حرام ہے، رشوت لینا حلال اور قانونی ہے، بے ایمانی سے کاروبار کرنا قانونی اور حلال ہے، جھوٹ بولنا قانونی اور جائز ہے، بیویوں اور بہوؤں کو تشدد کر کے قتل کرنا قانونی اور جائز ہے، جائیداد میں بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنا حلال اور قانونی ہے، رشوت لینا اور دینا قانونی اور جائز، جعلی دوائیں تیار کرنا اور فروخت کرنا قانونی اور جائز اور حلال ہے، ڈاکٹرز کا نارمل کیس کو آپریشن میں تبدیل کرنا حلال ہے، غریبوں کے بچوں کو نوکر بنا کر رکھنا اور تشدد کر کے ہلاک کرنا قانونی اور جائز ہے، مولویوں کے بھیس میں درندوں کا مدرسوں کے بچوں پر ظلم کرنا قانونی اور حلال ہے، گلیوں محلوں میں کھیلنے والی معصوم کلیوں کو کچلنا قانونی اور حلال ہے، اپنے والدین کو گھروں سے نکالنا اور انہیں اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کروانا قانونی اور حلال ہے، بہنوں اور بیٹیوں کو پسند کی شادی پر قتل کرنا بھی قانونی اور حلال قرار دیا جا سکتا ہے، دودھ میں پانی اور وہ بھی گندا پانی ملانا قانونی ہے اور جائز ہے، ناجائز کمائی سے حج کرنا، مہنگے مہنگے جانوروں کی قربانی کرنا صرف اس رشوت اور ناجائز پیسے سے، یہ سب قانونی ہے۔ اگر یہ سب قانونی اور حلال ہے تو گدھا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ گدھے کا گوشت بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ جب اتنے سارے ہم نے حرام کام کر لیے تو ان پیسوں سے، جو حرام کے پیسے ہیں، ان سے اگر آپ کسی بہت ہی لائسنس یافتہ مہنگی اچھی دکان سے بہت صاف ستھرا اچھا حلال گوشت لے کر آتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بھی حلال نہیں رہ جاتا جن پیسوں سے آپ وہ خرید کر لا رہے ہیں، اور ان پیسوں سے جو آپ کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی حلال نہیں رہ جاتی۔ تو سوچئے کہ اگر ہم نے رشوت کے پیسوں سے ہی یہ سارے کام حلال کرنے ہیں تو گدھے بیچارے کے گوشت کھانے میں کیا تکلف ہے؟ مزے سے کھائیے اور موج اڑائیے۔ بہت شکریہ۔